محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف فرما ہوئے تو اچانک کیا دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر شیطان موجود ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان کو دیکھا تو شیطان سے فرمایا مَلَّذِي جَاءَ بِكَ إِلَى بَابِ مَسْجِدِ، اے شیطان لعین یہ تو بتا وہ کون سی چیز ہے جو تجھے میری مسجد کے دروازے پہ لے آئی ہے۔ اب شیطان نے جواباً کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہاں اللہ رب العزت لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں؟ جو شیطان نے کہا مجھے یہاں اس لیے لایا گیا تاکہ جو آپ چاہیں مجھ سے پوچھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یا ابلیس لم تمنع امتی عن الصلاة بالجماعہ، اے لعین میری امت کو نماز با جماعت ادا کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو مجھے شدید قسم کا بخار ہو جاتا ہے، اور وہ بخار اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے منتشر نہ ہو جائیں۔ جب تک نماز پڑھ کے واپس نہ آ جائیں میں اسی طرح بخار میں تڑپتا رہتا ہوں، شیشے کی طرح پگھلتا رہتا ہوں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابلیس لم تمنع امتی عن قراءۃ القرآن، اے ابلیس تو میری امت کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان لعین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے غلام قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو میں سیسہ کی طرح پگھلتا رہتا ہوں جب تک وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابلیس لم تمنع امتی عن الجہاد، اے ابلیس یہ تو بتا کہ تو میری امت کو جہاد کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ قال اذا خرجوا قیدت بقید علی قدمی حتی یرجعوا، تو شیطان لعین نے کہا جب غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے قید کر دیا جاتا ہے، اور ایسی کیفیت رہتی ہے، میری ایسی حالت ہو جاتی ہے یا جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسی طرح زنجیروں میں جکڑا رہتا ہوں، قید ہو جاتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابلیس لم تمنع امتی عن الحج، اے ابلیس یہ تو بتا کہ تو میری امت کو حج کرنے سے کیوں منع کرتا ہے؟ قال اذا خرجوا الى الحج، تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی امت کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے زنجیریں پہنا کر قید میں ڈالا جاتا ہے اور میرے گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، اور جب وہ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میرے سر کو اس طرح چیر دیا جاتا ہے جس طرح کہ لکڑی کو چیرا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، میرے رب فرماتے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
اللہ پاک سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے، جو صاحب نصاب ہیں اللہ پاک ان کو زکوٰۃ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو